أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی، ان آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب تم نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی، اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے یعنی بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر دے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ امیر مقامی شہدول اور سیکریٹری شہدول اور دیگر تمام سامعین اور عزت مآب اور بہنوں، یہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں اور منافقین کا چہرہ دکھایا ہے، ایک آئینہ دکھایا ہے کہ سچے ایمان والے کون ہیں اور جھوٹے ایمان کے مدعی کون ہیں۔ یہاں ایک بات اور اس کی میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھا گیا ہے، دراصل یہ ہمارا جو عنوان ہے یہ تذکیر بالقرآن ہے، درس قرآن نہیں ہے۔ تذکیر بالقرآن اور درس قرآن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ درس قرآن وہ ہے جس میں قرآن کا درس ہو، قرآن کی آیات کو پڑھا جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اس کی مکمل تشریح اور وضاحت کی جائے۔ تذکیر بالقرآن میں آیات کے ترجمے کے ساتھ مختصر اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ چونکہ وقت کم ہے اور بھی بہت ساری باتیں سامنے آنی ہیں، اس لیے مختصراً اس کے خلاصے کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔
یہ جو آیات پڑھی گئی سورہ احزاب کی آیتیں، سورہ احزاب 21ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 22ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے۔ احزاب اس سورت کا نام اس لیے ہے کیونکہ اس سورت میں احزاب کا یعنی غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جس کو ہم جنگ خندق کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سورت میں جنگ خندق کا مکمل نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس طرح کے حالات میں وہ جنگ ہوئی ہے اور کتنی زیادہ پریشانیوں کے ساتھ، کتنی دقتوں کے ساتھ صحابہ کرام اپنی جگہ پر ڈٹے رہے ہیں اور ایمان کا ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ اس کی مثال پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ پورا نقشہ اس میں جنگ کا کھینچا گیا اور اس وقت کے حالات کا کہ جب سارے کے سارے دشمن ایک ساتھ ہو گئے، چاہے وہ مشرکین ہوں، کفار ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، سارے کے سارے لوگ ایک طاقت ہو کر صرف اسلام کے خلاف آئے تھے، اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آ گئے تھے۔ جس طرح کہ آج کی بھی ہم ایک صورتحال سے اس کا اندازہ لے سکتے ہیں، اگر آپ کو یعنی سمجھنا ہو تو آج کی جو تصویر ہے پوری دنیا کی کہ کس طرح سے لوگ اسلام کی مخالفت میں کس طریقے سے ایک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں اختیار کر رہے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ لہذا اس سے ہم خندق کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت سارے دشمنان اسلام ایک ہو کر اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کے آئے تھے۔ اس کا نقشہ قرآن نے یوں کھینچا ہے، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یاد کرو اس وقت کو جبکہ وہ تمہارے اوپر سے، نیچے سے، سب طرف سے آ گئے۔ اذ زاغت الابصار، نگاہیں تمہاری خیرہ ہو گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، موت سامنے نظر آنے لگی تھی، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہاں مومنین کو سخت آزمایا گیا اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا۔ یہ نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ کس طرح کی سچویشن تھی کہ کسی کے سامنے موت آنکھوں کے سامنے ہو اور وہ اس وقت اس سے بچ جائے۔ ابھی حال ہی میں گجرات کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شیرنی نے ایک آدمی کو کس طرح سے دبوچ کے رکھا ہوا تھا، شاید آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہو، ریئل ویڈیو ہے وہ، اے آئی کی نہیں ہے۔ شیرنی نے اس آدمی کے پیر کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، نہ اس کو کھا رہی ہے نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا رہی ہے، صرف اس نے اس کو دبا کے رکھا ہوا تھا۔ اب اس شخص کے سامنے موت تھی اور جن لوگوں کو معلوم ہوا، آس پاس کے لوگ آئے اور دور سے پتھر پھینک رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر اس کو پکڑے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس شخص نے تھوڑا سا عقل سے کام لیا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس کو سہلایا تو اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور وہ شخص اس کے قید سے نکل کر اپنی زندگی کو بچا کر وہ آگے اس نے اپنا سفر طے کیا، وہ بچ گیا۔ تو آپ اس شخص سے پوچھیں جس کے سامنے موت کے حالت ہو اور اس کے سامنے یہ نقشہ ہو، اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو ان حالات کا نقشہ کھینچنے کے بعد اب آگے کی جو آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کے طور پر، نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو جو ایمان کے مدعی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے لیے نمونہ کون ہے، انہوں نے جس ذات کی پیروی کی ہے، جس ہستی کا اتباع کیا ہے، وہ ہستی کون ہے۔ آیا وہ ہستی یا وہ لیڈر اگر وہ ایسا ہے کہ امتحان کے وقت، آزمائش کے وقت، مصیبت کے وقت وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ جا رہا ہو اور مصیبت دیکھ کر وہ راہ فرار اختیار کر رہا ہو، تب تو وہ شخص لیڈر کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ لیڈر وہ شخص ہے کہ جو مصیبت میں بھی، ہر حالت میں
دینے والا ہوں۔ اسی کو یہاں پر ایک انداز سے لکھا گیا ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایمان اور اسلام اور اتباع رسول کے مدعی تھے، تم کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں میں تم شامل ہوئے ہو اس کا اس موقع پر کیا رویہ تھا۔ اگر کسی گروہ کا لیڈر خود عافیت کوش ہو، خود آرام طلب ہو، خود اپنے ذاتی مفاد کو مقدم رکھتا ہو، خطرے کے وقت خود بھاگ نکلنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہو، پھر تو اس کی پیرووں کی طرف سے ان کمزوریوں کا اظہار معقول ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی قوم کا لیڈر ہی کمزور ہو تو پھر باقی لوگوں کا عذر پیش کرنا معقول ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جب لیڈر خود ساتھ میں لگا ہوا ہو، پریشانی میں ہر لمحے کھڑا ہو، تو پھر اس کا ساتھ چھوڑنا یہ اس کے ماننے والوں کو زیب نہیں دیتا۔ لہذا ایمان والوں کو یہاں پر صاف طور پر بتایا گیا کہ خندق کے کھودنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، بھوک پیاس برداشت کرنے میں آپ ساتھ تھے۔ اسی طرح آپ اپنے بال بچوں کی فکر میں اتنے زیادہ نہیں تھے کہ جتنے اور دوسرے لوگ ہوں، آپ اپنے ساتھیوں کے فکر مند تھے، تمام لوگوں کے ساتھ آپ بھی لگے ہوئے تھے، بھوک پیاس تمام چیزیں تمام تکلیفیں آپ بھی برداشت کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول کو نمونے کے طور پر پیش کیا گیا کہ جتنے بھی ایمان اور اسلام کے متبعین ہیں، ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہر موقع پر ہر سچویشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھیں۔ پھر اس کے بعد مومنین کے بارے میں فرمایا گیا کہ مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے تھے، سچے ایمان والے تھے، ان کو بھی نمونے کے طور پر پیش کیا کہ وہ ان حالات سے گھبرائے نہیں، بلکہ ان حالات کو جب دیکھا تو ان کی زبان پر یہ کلمات تھے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، کہ آ گیا آج وہ دن جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے جس کو سچ بتایا تھا، آج وہ دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یا تو آج ہم فتح یاب ہوں گے یا ہمیں شہادت نصیب ہوگی۔ یہ ایمان والوں کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ مصیبت کے وقت بھی، پریشانی کے وقت بھی ذرا برابر وہ گھبراتے نہیں ہیں، اگر وہ سچے ایمان کے مدعی ہیں، سچے وہ ماننے والے ہیں، اگر وہ حق پر ہیں تو وہ کسی کا انہیں خوف نہیں ہوگا۔ اسی کو قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر کہا گیا ہے کہ اگر تم سچے ایمان کے مدعی ہو، سچے پیروکار ہو، تو پھر تمہارے سامنے کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، تمہارے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اگر ہمارے اندر خوف آ جائے، فلاں ملک کے پاس طاقت ہے، فلاں فوج کے پاس طاقت ہے، یا فلاں ملک اتنے زیادہ ہتھیار رکھتا ہے وغیرہ، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں مضبوطی ہے یا کمی ہے، ہمارا ایمان قوی ہے یا ضعیف ہے۔ اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں مومنین کو بھی خاص طور پر نمونے کے طور پر پیش کیا گیا، اور آگے فرمایا گیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا، اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ تو مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے وعدوں پہ کھرے اترتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ اس میں خلاصے کے طور پر یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم نے جس ذات کا کلمہ پڑھا ہے، اس ذات کے لیے ہم سے جو بھی قربانی مطلوب ہو، اسے پیش کرنے میں ہمیں دریغ نہیں کرنا ہے۔ ہم اپنے مقامات پر، اپنی جگہوں پر جس طریقے سے بھی ہو سکے، جو بھی ہم قربانی وقت کی ہو، مال کی ہو، نفس کی ہو، اولاد کی ہو، جس چیز کی بھی ہو، وہ ہمیں، اگر ہم سچے مدعی ایمان ہیں تو پھر ہمیں پیش کرنے میں ذرا برابر تردد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیات ہمیں آئینہ دکھاتی ہے کہ سچے ایمان والے کون ہیں؟ وہ ہیں جو کسی بھی پرستھتی میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں وہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوتے۔ ان کے برعکس منافقین کا حال بھی اس صورت میں بیان کیا گیا کہ جب منافقین نے دیکھا اس صورت حال کو جو خندق میں تھی، تو وہ کہنے لگے کہ جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا وہ سب جھوٹا تھا، سارا کا سارا جھوٹ تھا، آج ہمیں انہوں نے موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے،
ٹھیک وہی بات جو بات بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ موسیٰ تم ہمیں فرعون سے بچا کر کے تو لے آئے ہو، لیکن سامنے دریا ہے، تم نے ہمیں موت کے منہ میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ کہ یہ ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ انسان کو جو اللہ نے ہم بطور خاص ہم مسلمانوں کو جو اللہ نے ایمان دیا ہے، اس کی قدردانی یہی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں گھبرائیں، خوف زدہ نہ ہو، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ ان کے تمام کاموں کو بنانے والا اور آسان کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا